اعلیٰ و عرفہ ذکر ہے، عظیم المرتبت ذکر ہے۔ میرا پاک اللہ مہربانیان جناب سرپرست اعلیٰ سید کاشف الحسن رضوی اور متولی امام بارگاہ سید مہدی رضا رضوی اور نائب متولی امام بارگاہ سید محترم رضا رضوی کہ جو سبب بنے آل محمد کی اس فرش عذاب بچھانے کے اور آپ احباب تک خصائص حسینیہ جیسا عظم موضوع پہنچانے کے ان کی اللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اے رحیم اللہ میرے کریم اللہ ان کو ہر شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرمائے۔ میرا پاک اللہ ان کو دل دنیا چنین ترقی نصیب فرمائے۔ میرا پاک مالک ان کے جو والدین بزرگوار والد بزرگوار جو اس بارگاہ کے بانیان میں سے تھے اور ان کے دادا بزرگوار یعنی سید محمد حسن رضوی اور سید شبیر حسن رضوی سید علی رضا رضوی اللہ ان تمام مجالس کا ثواب کے روح فتوح کو فرمائے۔ اور میرا پاک مالک سید ذوالفقار شاہ جی سید قاسم شاہ جی اور جس نے بھی مجھے دعا کا کہا ہے تمام کی صحت زندگی درازی فرمائے۔ رحیم اللہ میرے کریم اللہ بھائی دعا کا کہہ رہے ہیں پروفیسر صاحب کا بیٹا بیمار ہے اور جتنے بھی عزیزان اس محفل میں موجود ہیں وہ بیمار ہیں پریشان حال ہیں۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو بیٹھی ہیں ان میں سے جو بیمار ہیں خدا بزرگ برتر کے واسطہ آل محمد کے غموں کا دکھوں کا ان کو جلد از جلد شفا یابی نصیب فرمائے۔ میرا پاک مالک ہماری قوم کو استجابت عطا فرما۔ میرا پاک مالک حدین شاہ جی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرے پاک اللہ جو سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب جاوید بھائی اور جتنے بھی امام بارگاہوں میں جو بھی اپنی جان کا تیل پہ رکھ کر آل محمد کے ماننے والوں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ سے التماس ہے کہ اسے وہ اپنی پناہ عطا فرمائے۔ میرا پاک اللہ ہمارے تمام دعاؤں کو استجابت عطا فرمائے۔ اپنی اور میری تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے خصوصاً امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تحجیل کے لیے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعنی ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا درود محمد و آل محمد۔ عزیزان ذی‌بکار آل محمد کی محبت اور مدحت کا نام بھرنے والے عزیزان ہم اس عشرہ محرم میں اور اس عشرہ محرم کی آج 8ویں مجلس میں آپ کی خدمت عالیہ میں اس موضوع کو لے کر چل رہے ہیں کہ خصائص الحسینیہ یعنی وہ خاصے کہ جو میرے مولا حسین سے خاص ہیں۔ اور آج میرا دل یہ چاہتا ہے اس مقام پر پہلے شاید یہ حاضری ہو چکی ہوں لیکن بہت ہی زیادہ حکم ہوئے ہیں اس مجلس کو پڑھنے کے، اس لیے آپ کے سامنے خصائص الحسینیہ میں سے بھی ایک جملہ جس کی تشریح میں 5 ہستیوں کا ذکر کرنا ہے اور آپ کو بتلانا ہے کہ کس کس ہستی نے کس کس مقام پر میرے مولا حسین کو یاد کیا اور ان کا تعارف کروایا۔ سب سے پہلے کیونکہ ہستیاں کہا ہے تو بات یہ چاہتا ہوں کہ بندے سے شروع کی جائے تو بندوں میں سے ایک ایسا بندہ کہ جو سید و سردار ہے، نقوی خانواده سے تعلق رکھنے والے، شاعر آل محمد
مداح اہل بیت ایک ممبر پر کھڑے ہو کر شہید سید محسن ندوی نے ایک جملہ کہا تھا اور وہ نظم پوری گئی تھی، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اب شہید محسن ندوی نے یہ جملہ کہا تھا یا اللہ نے کہلوایا تھا۔ اب اتنی بڑی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے مولا رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش پر خزانے ہیں، وَمِفْتَاحُهَا أَلْسِنَةُ الشُّعَرَاء، اور ان کی چابیاں شاعروں کی زبانیں ہیں، اور وہ شاعر جو اپنی زندگی کو آل محمد کی طرف وقف کر دیتے ہیں، ان شاعروں کی زبانیں اللہ کے رازوں کو کھول کر لوگوں میں بیان کرتی ہیں۔ اور پھر میرے معصوم نے اپنی مدح کرنے والے کو یہ کہا تھا کہ اے میرے ماننے والے، جب تک تم ہماری مدح میں شعر کہتے رہو گے، مرثیے کہتے رہو گے، نوحے پڑھتے رہو گے، فضیلت کے جو اشعار ہیں وہ کہتے رہو گے، تو وہ زبان تو تمہاری ہوگی لیکن لفظ جبرائیل امین تمہاری زبان سے جاری کریں گے۔ تو یقیناً یہ نظم تھی جو شہید محسن ندوی نے کہی، تو انہوں نے کیا خوب بیان کیا، اور یہیں سے بیان آگے چلے گا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ محسن ندوی کیا فرما رہے ہیں کہ جہانی عزم وفا کا پیکر، جہانی عزم وفا کا پیکر، خیرت کا مرکز، جنوں کا محور، جمال زہرا جلال حیدر، جمال زہرا جلال حیدر، ضمیر انصاف نصیر داور، زمین کا دل ہے آسمان کا یاور، زمین کا دل ہے، بس شروع سے ہی جاگتے آئیے گا تو لطف آئے گا۔ زمین کا دل ہے آسمان کا یاور، دیار صبر و رضا کا پیکر، کمال ایثار کا پیمبر، شعور امن و سکون کا پیکر، جبین انسانیت کا جھومر، جبین انسانیت کا جھومر، عرب کا صحرا عجم کا زیور، حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اب یہ تو محسن ندوی کہہ کر چلے گئے، لیکن آج آپ کو 5 ہستیاں بھی بتاتا بھی ہوں، گنواتا بھی ہوں کہ کس کس ہستی نے کس کس مقام پر یہی جملہ کہا ہے، لا تسألنی عن الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ پہلی ہستی میرے اور آپ کے جاننے والے، پہچاننے والے، اس مجلس میں آنے والے حضرت جبرائیل۔ حضرت جبرائیل نے کب یہ کہا؟ جب میرے مولا حسین کا ظہور ہوا، حضرت جبرائیل کو حکم ہوا، اے جبرائیل 1000 قبیل ملائک کے لے کر، پچھلی مجلس میں بیان کر چکا ہوں کہ ہر ایک قبیل میں 10 لاکھ فرشتے ہوتے ہیں، 1000 قبیل ملائک کے لے کر، یعنی 1 ارب ملائکہ کو لے کر آج زمین پر جاؤ، کیونکہ میرا حسین آیا ہے۔ اب جبرائیل لے کر چلے، یہاں پہ جو پنکھا چل رہا ہے اس کی سرسراہٹ ہے،
تو جب عرش الہی سے ایک ارب فرشتے نے پروان بھری ہوگی تو پھر سرسراہٹ ہوئی ہے نا، تو اس جزیرے سے گزرے جس جزیرے پر ایک اللہ کا معظم شدہ فرشتہ پڑا تھا جس کا پیچھے ذکر کیا تھا، اس کا نام فطرس تھا۔ اس نے جبرائیل امین سے یہ کہا، اے جبرائیل کیا ہو گیا ہے، سارے فرشتے عرش کو چھوڑ کر فرش پر جا رہے ہو، کیا زمین پر قیامت آ گئی ہے؟ تو جبرائیل امین نے انہیں جواب دیا، قیامت نہیں، قیامت کا مالک آ گیا ہے۔ یہ آپ کے حکم پر دوبارہ پڑھ رہا تھا کہ قیامت کا مالک آ گیا ہے۔ اب فطرس نے ایک اور سوال کیا، اے جبرائیل مجھے 7 صدیاں ہو گئی ہیں میں یہاں پر ہوں، جبکہ انبیاء میں سے کچھ اور سب سے بڑے رسول خدا، ان کے بعد علی مرتضیٰ، تم علی مرتضیٰ کی مبارکباد دینے اکیلے گئے تھے، تم سیدہ کی مبارک دینے اکیلے گئے تھے، تم حسن علیہ السلام کی مبارک دینے اکیلے گئے تھے، کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ حسین علیہ السلام کی مبارک دینے کے لیے تم ایک ارب فرشتوں کو لے جا رہے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے یہ جملہ کہا تھا، اے فطرس لا تسألنی عن الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ اور جس ہستی نے سلامت نے زندہ باد میں، جس ہستی نے یہ جملہ کہا ساتھ میں دلیل بھی دی، اور فطرس کو حضرت جبرائیل نے کہا، اے فطرس یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھ سے نہ پوچھو میرا حسین کیا ہے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم بھی جانتے ہو حسین کو اللہ نے بھیجا ہی گناہگاروں کی بخشش کے لیے ہے۔ یا آپ سلامت رہیں۔ پہلی ہستی حضرت جبرائیل جنہوں نے یہ جملہ کہا اور دلیل بھی دی کہ گناہگاروں کی بخشش کا سامان حسین علیہ السلام آ گیا ہے۔ دوسری ہستی کون؟ اس خبیث کا دربار کہ جس کے دربار میں حضرت مختار پہلے سے قید ہیں، یعنی ابن زیاد کا دربار، اور کڑیوں میں جکڑا ہوا میرا مولا مسلم۔ حضرت مسلم آئے ہیں، ان کو گرفتار کر کے جیسے ہی شکیب القلب لوگ لے کر آئے، اب وہ پوری طرح خون میں، زخموں میں، آگ کی لپیٹوں میں جسم جلا ہے میرے مسلم کا، اور وہ کھڑے ہیں ایسے جیسے بکھرا ہوا شیر ہوتا ہے۔ اب وہ کھڑے ہیں کہ اتنے میں اس نے کہا، مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ حضرت مسلم نے وہ جملہ کہا، تارین قربان ان کے جملے پر حضرت مسلم نے کہا، ماں امیری سوال حسین، اور زبان کو لگام دے، میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اپنی زبان کو لگام دے، میرے امیر کا نام حسین ہے اور میں حسین کے سامنے ہی جھکتا ہوں۔ اب اس نے جب حضرت امیر مسلم سے یہ تیور دیکھے نا تو وہ یہ کہنے لگا، او مسلم تم گرفتار، حکومت میری، بادشاہی میری، دسترس میری، تصرف
میرا اتنے زیادہ تیر کھا کر، اتنی زیادہ تلواروں کے زخم، اتنے زیادہ نیزوں کے زخم، ان سر سے لے کر پاؤں تک خون میں لت پت ہو، پھر بھی حسین کی وکالت، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت مسلم نے اسی کی زبان میں اسے جواب دے کر آنکھوں کو بڑا کیا۔ علی کے شیر نے کہا لا تسألنی عن الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ او خبیث نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اب اس نے کہا اچھا مسلم اتنی بڑی بات کیوں کر رہے ہو؟ تو پھر حضرت مسلم نے بھی یہی دلیل دی اور دے کے کہا ہوا امام دارین وبتمام نیرین وہو طاہر ومطہر وطہر وہو من تطہیر وانت نجس ومالک نجس ورجس وہو من رجسین۔ او ابن زیاد سن لے، میرا حسین کون ہے؟ میرا حسین وہ ہے جو دنیا پر نہیں آخرت بھی حکومت رکھتا ہے۔ اور اے ابن زیاد سن، میرا حسین تب تک رہے گا جب تک یہ سورج چاند ہے۔ اور اے ابن زیاد یہ بھی سن، میرا حسین طاہر ہے یعنی پاک ہے۔ پھر میرے مولا نے جملہ بدلا، بلکہ نہیں وہ مطہر، وہ ہے جو پاک کرنے والا ہے۔ پھر جملہ بدلا اور کہا نہیں بلکہ ہوا طہر، بلکہ وہ ایسا پاک ہے اس سے جو بھی ملتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، اس سے جو بھی ملے اسے پاک کر دیتا ہے۔ وَأَنْتَ نَجَسٌ، اور سن تو نجاست ہے، اور تجھے جس نے حاکم بنا کے بھیجا ہے وہ بھی ایک نجاست ہے، اور وہ دو نجس لوگوں کی پیداوار ہے۔ حضرت مسلم نے دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کر رہتے دنیا تک کو یہ بتایا کہ اگر تم پر کبھی بھی کوئی بھی زور ڈال کر حسینیت زندہ باد کے نعرے کو روکے، یزیدیت مردہ باد کے نعرے کو روکے، تو پھر مجھ سے زبان لے کر ان کے دربار میں کھڑے ہو کر یہی کہنا حسینیت زندہ باد ہے، یزیدیت مردہ باد ہے۔ یا علی کہنے والے ہمیشہ زندہ اب یہ ہے دوسری ہستی جنہوں نے کہا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اب حضرت جبرائیل ہو گئے حفظ مراتب سے، ان کے اوپر حضرت مسلم ابن عقیل ہو گئے۔ اب تیسرا مرتبہ کمال ہے، یعنی تیسری ہستی جس نے یہ جملہ کہا وہ میرے مولا، میرے آقا جو حلال مشکلات ہیں، جو معجزات رکھنے والے ہیں، جو عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، نور اللہ ہے، سر اللہ ہے، سیف اللہ ہے، باب اللہ ہے، اسد الغالب یعنی علی ابن ابی طالب ہے۔ اب صلی اللہ صلوات پڑھی بر محمد و آل محمد۔ وہ میرے مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ واقعہ یوں ہے، مسجد ہے اور مسجد کے دائیں کونے میں میرا مولا حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچپنا ہے میرے سرکار کا، اور منبر ابیض پر سلونی کا وارث علی بیٹھے ہیں، درمیان میں حضرت سلمان ہیں،
آپ نے سن رکھا ہے نا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کی زیارت کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ اب حضرت سلمان اس فرمان کے تحت عمل کر رہے ہیں، لوگ سجدوں پر سجدے، لوگ رکوع میں، لوگ نمازوں میں، لوگ درود میں، لوگ صلوات میں، سلمان صرف ایک عبادت، سامنے بیٹھ کر علی کے چہرے کی زیارت۔ اب مولا علی کے چہرے کی زیارت حضرت سلمان کر رہے ہیں کہ حضرت سلمان نے کچھ غور کیا تو علی بھی کچھ کر رہے ہیں۔ اب مولا کے بارے میں تو سلمان نے سن رکھا تھا نا کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن میرے مولا سارے مجمع سے بے نیاز ہو کر اپنے دائیں جانب بیٹھنے والے ایک بچے کے چہرے کو غور غور سے دیکھ بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں۔ وہ مسکراتے جاتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں کہ حضرت سلمان نے کچھ دیر صبر کیا۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، سلمان اپنی جگہ سے اٹھ کر آئے، منبر کے سامنے آ کے مولا علی کے قدموں پر اپنا سر رکھا، چوم کر کہنے لگے، مولا میں گمان کرنے لگا ہوں آپ حسین کو کب سے دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں آپ حسن سے زیادہ حسین سے محبت کرتے ہیں۔ سلمان نے یہ کہنا تھا، میرے مولا نے کہا لا تسألنی عن الحسین، سلمان نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ سلام علیہ مولا علی نے کہا اے سلمان نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اب یہ جملہ کہا سلمان کو تو حضرت سلمان نے کہا مولا پھر بتائیے آپ کا حسین کیا ہے۔ اب سلمان سوال کرے اور مولا علی پہ سوال ہو تو پھر مولا علی جواب نہ دے، یہ تو ناممکن ہے۔ میرے مولا نے کہا اے سلمان سنو، میرا حسین، جملہ اگر سمجھ لیا تو کمال ہے، میرا حسین ہم اہل بیت کی نجات کا ضامن ہے۔ سبحان اللہ، جو سمجھ گئے کمال انہوں نے حاصل کر لیا۔ اے سلمان میرا حسین اللہ کے خزانوں کا مظہر ہے۔ اے سلمان میرا حسین ہم اہل بیت کے رازوں کا خزینہ ہے۔ اے سلمان میرا حسین ہماری کشتی اہل بیت کا ملا ہے۔ کشتی تبھی چلتی ہے جب اس کے چلانے والا ہو۔ اب یہ کہہ چکے نا تو پھر میرا دل کر گیا کہ میں آپ کو مولا حسین کی ایک اور فضیلت بتاؤں۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ ایک شخص آیا میرے چھٹے مولا کے پاس اور آ کر یہ پوچھنے لگا اے مولا انتم سفن النجات، اے میرے مولا کیا آپ سب آئمہ سفینہ نجات نہیں ہیں؟ مولا نے کہا بے شک نعم ہے۔ تو اس نے کہا پھر مولا مجھے یہ بتائیے نا کہ پھر مولا حسین کو ہی سفینہ نجات کیوں کہا گیا ہے؟ تو میرے مولا نے کہا ہوا اسرع من سفینہ سفن الحسین، اے سوال کرنے والے ہم سب اہل بیت نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن ہم میں سب سے تیز ترین کشتی کا نام حسین ہے۔ جو اس پر سوار ہو گیا حسین اسے جنت میں لے جائیں گے۔ اب ایک نعرہ پنڈتنی سوالک نعرہ حیدری، آپ سلامت رہے ہمیشہ زندہ رہے۔ یہ تو آپ نے سن لیا کہ اسرع جو تیز ترین کشتی ہے وہ میرے مولا حسین ہیں
کتاب ہے تذکرۃ الاطہار، اس میں میرے معصوم چھٹے مولا فرماتے ہیں اے لوگوں خدا را، مجھے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں خدا را، جب سے یہ حدیث پڑھی میرا دل یہ کر رہا تھا اللہ مجھے بھی فطرت کی طرح دو پر عطا کرتا، میں بھی فضاؤں میں آسمانوں میں اڑ کے یہ فضائل پڑھتا۔ اگر آپ کو لطف آئے تو اتنا حق ضرور ادا کیجئے کہ حسین کی فضیلت کا حق ادا ہو۔ آپ بولیں نہ بولیں آپ کی مرضی، لیکن مسکرائیں اتنا کہ فضائل اتنا بڑا ہے۔ میرے چھٹے مولا کہتے ہیں ایھا الناس، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قیامت میں 1000 صفیں لگی ہوئی ہوں گی اور ہر صف کا اللہ حساب لے رہا ہوگا، 1000 صفوں کا حساب ہو رہا ہوگا۔ اہل محشر کی 1000 صفیں ہوں گی، ان کا حساب میرا اللہ لے رہا ہوگا، لیکن اللہ نے ہمیں نجات کا ضامن بھی بنایا ہے۔ ہم 11 مل کر ایک صف کو بخشوا رہے ہوں گے۔ میرا مولا میرا بابا حسین 999 صفوں کو اللہ کو اپنے حق کا واسطہ دے کر نجات دلوا دے گا۔ اور سائل کو کہا سن، ان 999 صفوں کو نجات دلوانے کے بعد مولا حسین ہمارے ساتھ مل کر جو ایک صف ہم بچا رہے ہوں گے اسے بھی بچا لیں گے۔ یا علی، یہ کمال ہے میرے مولا حسین علیہ السلام کا۔ اب مولا علی نے، مسلم ابن عقیل نے اور جبرائیل، 3 ہستیوں نے کہا چوتھی ہستی یقیناً علی سے بڑی ہی ہونی چاہیے، اور وہ ایک ہی ہستی ہے جو سرور انبیاء ہے۔ اب سرور انبیاء مسجد نبوی میں اپنے منبر پر بیٹھے ہیں کہ عرب میں ایک کھیل مشہور ہے۔ وہ کھیل کیا تھا، بچپنے میں بچے عرب کے ایک لکڑی لیتے تھے، اسے 2 لخت کر دیتے تھے، ایک ٹکڑا آسمان کی طرف پھینکا جاتا تھا اور دوسرا ٹکڑا ایک دوسرا بچہ پھینکتا، اگر وہ لکڑی کو لگ جاتا تو جو پھینکنے والا ہوتا وہ جیت جاتا۔ اب یہ کھیل میرے مولا حسین اور ان کے بچپن کے دوست کھیلا کرتے۔ اب وہ ایسے ہی ہوتا، لیکن حسین تو کریم ہے، اب حسین کو ہمیشہ جیتے ہیں، لیکن کبھی ان کے دل کو راضی کرنے کے لیے اپنے نشانے کو چونکا دیتے۔ اب وہ جب ان کے دوست جیتتے تو وہ کہتے جو ہاتھ جاتا وہ کرتا کیا تھا، وہ ایک جو جیت جاتا وہ ہارنے والے کے کندھوں پہ سوار ہو کر سواری کرتا۔ اب جب امام کے دوست یہ نشانہ لگا لیتے امام کی کریمی کے مطابق تو پھر وہ کہتے اے میرے مولا حسین اب میں آپ پہ سوار ہوں گا، تو مولا حسین کہتے تم اس پر سوار ہوگے جو رسول پر سوار ہوتا ہے۔ اب وہ شرمندہ ہوتے اور سوار نہ ہوتے۔ جب انہیں مولا حسین جیتتے تو وہ جو دوست تھے وہ کہتے اب ہم بھی سوار نہیں کریں گے۔ میرے مولا حسین کہتے تم اسے اپنے اوپر سوار نہیں کرو گے جو رسول پر سوار ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ ابو دردہ یہ راوی ہے اور یہی امام حسین کے دوست ہیں، وہ آئے میرے مولا
رسول کے پاس آ کر کہنے لگے یا میرے مولا رسول مجھے یہ بتائیے ہم جب حسین علیہ السلام سے ایسا کوئی بازی کرتے ہیں تو پھر مولا حسین ہم پر سوار ہو جاتے ہیں، ہم ان پر سوار نہیں ہوتے، ہمیں غصہ بھی نہیں آتا، بلکہ حسین کی محبت ہمارے دل میں اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ راز کیا ہے؟ تو میرے رسول خدا نے کہا لا تسألنی عن الحسین، نہ پوچھو میرا حسین کیا ہے۔ رسول خدا نے کہا یہ جو محبت بڑھ جاتی ہے نا، یہ وہی راز ہے جو میرا حسین ہے، کیونکہ میرے حسین کو میں نے کندھوں پر سوار کر کے اللہ سے یہ التجا کی ہے میرے مولا میں وہیں چلوں جہاں حسین چاہے۔ اب میرے مولا رسول بھی بتا چکے، اب آخری ہستی جو رہ گئی ہے جس نے یہ کہا ہے لا تسألنی عن الحسین، جبرائیل ہو گئے، حضرت مسلم ابن عقیل ہو گئے، میرے مولا علی ہو گئے، رسول خدا کہہ چکے، تو بعد میں اب باری ایک ہی ہے، وہ ہے میرا قریب رب۔ میرے مولا نے کب کہا تھا؟ اس وقت کہا تھا کہ جب جبرائیل ایک عرب کا فرشتوں کا سردار بن کے زمین پر جا رہا تھا، اور جبرائیل نے یہ کہا تھا اے میرے مولا میں نے عرش سے فرش پر رسول کو جاتے ہوئے دیکھا، ایسا مجمع تو نے نہیں بھیجا، علی کو جاتے ہوئے دیکھا، ایسا مجمع نہیں بھیجا، بطول سلام اللہ علیہ کو جاتے ہوئے دیکھا، ایسا مجمع نہیں بھیجا، حسن مصطفیٰ گئے، ایسا مجمع نہیں بھیجا، یہ مولا حسین کی مرتبہ ہی اتنا بڑا مجمع لے کر مجھے سردار بنا کر دنیا میں کیوں بھیج رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا تھا اے جبرائیل لا تسألنی عن الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اب یہ جبرائیل کو اللہ نے کہا جبرائیل سنو، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آدم کو مٹی سے بنایا تھا اور حسین کو اپنی قدرت سے بنایا۔ اے جبرائیل میں نے حسین کی خوراک کو اپنی مشیت قرار دیا ہے۔ جبرائیل حسین کی طینت میری قدرت سے، حسین کی خوراک میری مشیت سے، اور جبرائیل سنو حسین کا سانس لینا میں نے اپنی ربوبیت میں رکھا۔ اب پھر اس حسین کو زیبا دیتا ہے نا کہ وہ اگر چاہے تو ایک رات میں حر بنا دے، اگر چاہے تو حسین علمدار کو عباس بنا دے، ایک رات میں چاہے تو جون کو ایسا بنا دے کہ فرشتے اس پہ رش کریں۔ یہ میرے مولا حسین کی کریمی ہے اور اتنی عظمت ہے میرے مرشد حسین علیہ السلام کی۔ اور آج میں نے جو مسائل پڑھنے ہیں وہ میرے مولا حضرت عباس کے ہیں، لیکن ایک فضیلت کا جملہ وہ یہ کہ چلے جو عرش سے غازی تو سیدہ نے کہا، شاعر کہہ رہا ہے چلے جو عرش سے غازی تو سیدہ نے کہا میرے حسین کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اب جو بندہ کربلا ہو آیا ہے وہ اس شعر تک یقیناً پہنچ گیا ہوگا، کیونکہ جب میں گیا تھا تو جیسے طلہ زینبیہ سلام اللہ علیہ سے عبور ہوتے ہیں، سامنے ایک بہت بڑا خیمہ ہے کہ جس کے باہر لکھا ہوا ہے ھذا خیمۃ ابو الفضل العباس۔ اب اس میں جیسے داخل ہوتے ہیں تو اندر امام حسین کا خیمہ، شریعت الحسین کا خیمہ، حضرت سجاد کا خیمہ، یعنی تمام کربلا کے رہنے والوں کا جو 72 تھے ان کے خیمے حضرت عباس کے خیمے کے اندر ہیں۔ تو پھر یہ کہنے دیجئے کہ اللہ نے اسلام کو حسین کی پناہ میں دے کر
کربلا میں بھیجا تھا، اور یہی حسین 10 محرم کو اپنے اللہ کے دین کو لے کر، اپنے آبا و انصار کو لے کر، آمان و انصار کو لے کر، حتیٰ کہ اپنی بہنوں کو لے کر جس سخی کی پناہ میں تھے اسے عباس کہتے ہیں۔ جو حسین کو پناہ دے اسے عباس کہتے ہیں۔ وہ میرا مولا، وہ میرا سردار، وہ میرا آقا عباس اتنی منزلت رکھتے ہیں۔ اے مومنین، آج اسی عباس کے مسائل بیان کرنی ہیں۔ وہ عباس کہ جو سیدہ کی نماز شب کی آنے والی دعاؤں کا شمر ہے، وہ عباس کہ جس کو مانگنے کے لیے علی کو سجدہ کرنا پڑا ہے، وہ عباس کہ جس کے آنے کے لیے حسین کو انتظار کرنا پڑا ہے۔ مومنین، اسی عباس کو کہ جس عباس کے آنے سے سیدہ اور سیدزادیاں ایسی مطمئن تھی، اور وہ یہ کہا کرتی تھی کہ اب ہمیں گردش زمانہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری آس حضرت عباس آ گیا ہے۔ اے مومنین، علامہ ضمیر اختر نقوی کے یہ جملے ہیں، اور ان جملوں کا ثواب اسی عالم کی روح پر فطور کو ملے۔ جلیل القدر عالم علامہ ضمیر اختر نقوی یہ فرمایا کرتے تھے کہ عید کے دن شریکت الحسین بی بی صبح کے وقت ایک سرخ رنگ کا محمل تیار کرواتی تھی، اور وہ اپنے گھر سے نکل کے سیدہ ام البنین کے گھر میں آتی تھی، اور آ کے اپنے بھائی عباس کو ملا کرتی تھی۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا، میری بی بی ام البنین نے ہاتھ باندھے اور یہ کہا، اے مرشد زادی، آپ کوئی اتنے دور سے تو نہیں آتی، یہ 2 گھر چھوڑ کے آ گیا حضرت عبداللہ کا گھر ہے، اے بی بی اگر آپ چاہیں تو اس محمل کے علاوہ چل کے آ جایا کریں۔ تو مومنین، آپ کو پتا ہے میری مرشد زادی نے کہا، اماں آپ کو پتا جو ہے مجھے چلنا نہیں آتا، اماں آپ جانتی ہیں نا غازی کی بہن کو چلنا نہیں آتا۔ وہی بی بی کربلا سے کوفہ سے شام، اور کس طرح چل کے گئی ہوگی۔ راوی کہتا ہے، عزیزان، راوی کے جملے ہیں کہ جب حضرت امام حسین شام کے بازار میں تلاوت کر رہے تھے قرآن کی، اور میری مرشد ذاتیوں کے سامنے علی اکبر کے قاتل ہنس ہنس کر یہ کہہ رہے تھے اور ناچ ناچ کر یہ کہتے تھے، تمہیں پتا ہے تمہارے علی اکبر کو ہم نے مارا ہے۔ تو حضرت عباس کا سر نیزے پہ تو نہیں کھڑا ہوتا تھا، اس لیے وہ ایک گھوڑے کے گلے میں تھا۔ حضرت عباس نے تڑپ کر میرے مولا حسین کے سر کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے، مولا حسین تلاوت روک کر ذرا میری بہن کو دیکھیے، وہ ایسے چل رہی ہے جیسے آپ علی اکبر کی لاش پر چل گئے تھے۔ اجرکم من اللہ، جو علم لانا چاہتے ہیں حضرات ان سے یہی التماس ہے کہ 5 سے 7 منٹ صبر کیجئے، مجھے میرے مولا کے مسائل بیان کرنے دیجئے۔ ناؤ کی رات ہے وزیزہ،
اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ 9 کی شب ہے میری سیدہ معصومہ 4 سالہ سکینہ سلام اللہ علیہا 53 بچوں کو لے کر حضرت عباس کے حرم کے سامنے آئی اور کہنے لگی چچی میرا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا وہ مولا حسین کے خیمے میں گئے ہیں۔ کہا چچی میرے چچا کو بھیج کر تو دودھ پانی منگوا لیجئے، میرا علی اصغر بہت پیاسا ہے۔ اجرک من اللہ، میرا مولا کسی غم میں آپ کو نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ بس حاضرین کرام میرا مولا عباس آئے اور وہ آ کر یہ کہنے لگے اے معصومہ مجھے اپنے بابا سے اجازت لے دیجئے۔ میری سیدہ نے کہا میرے بابا اجازت کیوں نہیں دیتے؟ مولا نے کہا معصومہ آپ کے بابا کہتے ہیں تم میری فوج کے سالار ہو اور تمہارے سہارے میں علی کی بیٹیوں کو لے کر آیا ہوں۔ اب سیدہ لے کر چلی، مشکیزہ پہنایا، میرے مولا حسین کے پاس آئی، کہا بابا 10 محرم کو بی بی نے کہا بابا ذرا میرے چچا عباس کو بھیجئے، دیکھئے نا میرے علی اصغر کی آخری سانسیں ہیں۔ اب میرے مولا نے جیسے تیسے مسائل بہت ہو گئے، طویل ہو گئے اور کم کروں کیونکہ آگے عالم عباس میں آنا ہے۔ ہوا کیا میرے مولا کو اجازت ملی، مسائل چھوڑے عزیزان، مولا کہے جا کر فرات کے پہرے کو پیچھے ہٹایا، جا کر فوج کو مار کر پیچھے ہٹا کر فرات میں اترے، مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھر کے واپس آ رہے ہیں اور رہوار کو کہہ رہے ہیں رہوار مجھے جلدی جلدی سے خیام میں پہنچا۔ اب میری ماؤں بہنوں کے لیے جملے، مولا نے کہا جلدی سے مجھے پہنچا۔ اے عزیزان ایک کمینے نے ایسا تیر مارا کہ جو سیدھا میرے مولا عباس کے سینے میں لگا اور سینے پہ تھی مشک، اس مشک پہ تیر کا لگنا تھا، پانی نے بہنا شروع کیا، وہ پانی نہیں بہ رہا تھا بلکہ سکینہ کی آنسیں آ رہی تھی۔ اب میرے مولا عباس نے کہا میری مرشد ذاتی مجھے معاف کرنا، اتنے میں ایک خبیث نے تلوار کے آئے